ہوں گے اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ہم ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو لوگ بیمار ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا دیں۔ آمین۔ اچھا، آپ لوگ جتنے بھی روم میں موجود ہیں، آپ لوگوں میں سے سب نے اپنی اسائنمنٹ سبمٹ کروائی ہے؟ میم مجھے نکال کے پوچھ رہے ہیں نا؟ کروا دیے۔ میری میم آواز کلیئر ہے؟ ساجد علی نے کروائی ہے، میں نے کروائی ہے، سوا نے کروائی ہے، اور ہاں بس انہوں نے کروائی ہے۔ ٹھیک ہے، اسائنمنٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کوئی کسی بھی کیوری کا سامنا کرنا پڑا ہو تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی میم ایک چیز ہے، جیسے کچھ ایسے الفاظ تھے جن کے اندر مؤنث کا صیغہ استعمال تو ہو رہا تھا، لیکن مطلب جیسے مؤنث کے لیے جیسے بولا جا رہا ہو، لیکن وہ تھے اصل میں مؤنث نہیں۔ جیسے اگر ہم کوئی سا بھی لفظ لیتے ہوں ہیں تو وہ اس کے اینڈ پہ جیسے الف تا آ گیا، یا اس طرح کی مسلمات تو نہ آ گیا، جیسے مسلماتن کو ابھی اگر ہم لے لیتے ہیں تو الف تا تو ہے، مطلب مؤنث کا تو ہے اس کے اندر، لیکن مطلب وہ چیز نہیں ہے، مطلب ایکچوئل میں یہ لفظ مؤنث نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ جو ہم پڑھیں گے نا گرامر، تو اس کی جو ہم نے جو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے اینڈ پہ یہ آپ کا جو فرسٹ جو ہمارا لیسن تھا نا، اس کی لاسٹ سلائیڈز میں یہ انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے اور اس کو پڑھیں گے بھی۔ لیکن جو تا مربوطہ ایکچولی آتی ہے، جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ورڈ کے اینڈ پہ تا مربوطہ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ ورڈ مذکر کنسیڈر کیا ہوتا ہے عربوں نے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کا نیم ہو گیا، جیسے طلحہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں تا مربوطہ آ رہی ہے، لیکن لفظاً تو یہ مؤنث ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں عربک ٹرم میں لفظی مؤنث، ٹھیک ہے، یعنی بائی ورڈ تو یہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے، بائی ورڈ یعنی جیسے پہچان جو ہم نے مؤنث کی تھی نا کہ علامات مؤنث کیا ہیں، سائنز آف مؤنث کیا ہیں، تو وہاں سے ہمیں بائی ورڈ تو یہ مؤنث دکھائی دے گا، لیکن اصل میں یہ چند ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ ورڈ جو ہے وہ مذکر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند مطلب ورڈز ہوتے ہیں جن کو اگر آپ کو عربک سے آپ تھوڑی سی بھی فیملیئر ہوں تو آپ کو یہ ورڈز جو ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں اور ان کا زیادہ ایشو نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کچھ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر میں کوئی بھی علامت مؤنث نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی انسان وہ ورڈ بولتا ہے تو ظاہر جو لینگویج سے تھوڑی سی اگر آپ کو جو ہے وہ جان پہچان ہو تو آپ کے جو برین میں جو پکچر بنتی ہے نا وہ فیمیل کی بنے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہتی ہوں زینب، ٹھیک ہے، تو ورڈ زینب جو ہے اٹ سیلف اس کے اندر یعنی بائی ورڈ جو ہے اس کے اندر کوئی بھی علامت مؤنث نہیں آ رہی ہے، نہ تا مربوطہ آ رہی ہے، نہ الف مقصور آ رہی ہے، نہ الف ممدود آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں نے زینب بولا تو آپ کے ذہن میں جو پکچر آئی ہے وہ ایک عورت کی آئی ہے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ورڈز ہوں گے نا عربک میں وہ اسی پہچان پہ آئیں گے جو آپ کو مذکر اور مؤنث کی پہچان کروائی گئی ہے، ٹھیک۔ میم میرا ایک سوال تھا۔ جی ہاں، میم جو ہم نے گنتی لکھی تھی عدد، اس کا میم وہ میم کس میں آئے گا؟ مؤنث میں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو عدد ہوتے ہیں جیسے نا میم ان کے الگ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عربک جی کاؤنٹنگ میم، ہوتی ہے ان کے رولز میں آتا ہے عدد اور معدود، یعنی ایک وہ جس کی جو آپ کاؤنٹنگ بتا رہے ہیں، اور معدود وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کاؤنٹنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عدد اور معدود کا جو ہے وہ کچھ رولز ہوتے ہیں، وہ لینتھی رولز ہیں، وہ ہم اگر ہماری یہ جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں نا
اس کے اینڈ پہ اگر یہ ڈسکس کرنا ہوا تو ہم اس کو ضرور کریں گے. ابھی اس کا امیڈیٹلی کوئی آنسر میں آپ کو نہیں دے سکتی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو پراپر اس کے رولز ہوتے ہیں وہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں, وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جی میم ایک بات اور پوچھنا تھی، جیسے ہم سات ہو گیا اور سماوات ہو گئے، سبا مانے سات اور سماوات مانے آسمان، تو سات آسمان میں سبا میں مذکر ہے اور سماوات مؤنث ہے، تو میں ہم نے ایسے لکھا سبا مذکر میں، تو میم یہ غلط ہو جائے گا پھر؟ نہیں غلط نہیں ہوگا نا, یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ عدد معدود کا ہوتا ہے نا. اب سبعہ جو ہے وہ عدد ہے, سماوات اس کا معدود ہے, ٹھیک ہے. جی یہ اپوزٹ بھی, ٹھیک ہے, یہ اپوزٹ اس طرح سے آتے ہیں کہ اگر جمع آ رہی ہے تو جو ہے اگر آپ عدد لا رہے ہیں تو وہ پھر مؤنث آئے گا. اس طرح سے اس کے رولز ہیں, پراپر رولز ہیں نا, وہ پڑھنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ ٹھیک ہے میم. جب ہماری کلاس ہوگی تو اس میں ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. ابھی آپ صرف ان چیزوں پہ رہیں. بے شک آپ کے کوسچنس بہت اچھے ہیں, آپ کا غور و فکر ہے اس پہ, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ, آپ کے کوسچنس بھی, لیکن آپ ان کوسچنس کو ابھی ایسے رکھیں کہ ہم ان کو پڑھیں گے, ان کو پراپرلی ہم لے کے چلیں گے. آپ نے جو اسائنمنٹ ہے نا, آپ نے فوکس اس پہ کرنا ہے کہ اسائنمنٹ جس ٹاپک کے بارے میں آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ کی کوئی چیز مسنگ نہ ہو, اور آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے جو اسائنمنٹ کی ہے آپ اس کو تھورولی سمجھ چکے ہیں اب, ٹھیک ہے. جنی جو بھی آپ کو ٹاپک دیا گیا تھا, اگر اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کوسچن ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایڈریس کرنے کے قابل ہیں, آپ دوسرے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. اس قدر جو ہے آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے جب آپ اسائنمنٹس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے میم، جزاک اللہ میم. اللہم صل. میم مجھے ایک بات پوچھنی تھی. جب میں نے اسائنمنٹ کیا جی تو مجھے کچھ اور چیزیں بھی سمجھ آئی. وہ ایک یہ تھی اس میں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہیں پر قرآن کے اندر مؤنث ذکر ہوئے ہیں، کہیں اس کے اندر مذکر کا مؤنث کا صیغہ ہی نہیں ہے کوئی، کہیں کس طریقے کا ہے، مطلب کوئی لفظ ہو، اگر کوئی ناؤن ہے جیسے، تو وہ کہیں پر ہوں مؤنث شمار کیا جا رہا ہے، کہیں پر مذکر کیا جا رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ مطلب اگر ایک لفظ ہے ہی مؤنث تو پھر کہیں پر ہوں مذکر کہیں پر مؤنث اس طرح سے کیوں؟ پھر ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹھیک کہ ہے اصل آپ میں نے یہ لفظ مؤنث بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر جو یہ جس طرح سے آپ نے پڑھی ہے نا یہ ایگزامپلس, ٹھیک ہے, آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا کہ فوراً سے اس کو مارک کر لینا چاہیے تھا, لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں تو ایگزامپلس آپ مجھ سے شیئر کیجیے گا تاکہ پھر میں اس کو دیکھ لوں کہ ایسے کون سے ورڈس ہیں, ٹھیک ہے, پھر میں آپ کے اس کوشچن کو ایڈریس کروں گی اس ٹائم پہ. میم جیسے ان کا سوال تھا آمنہ سسٹر کا، ہوں جیسے یہ کہہ رہی ہے کہیں پہ مؤنث ہے اور کہیں پہ مذکر ہے، تو میم وہ جیسے صفت نہیں ہے منافق مسلم، ہوں میم پھر اس میں تائے مربوطہ ایڈ کر دیا تو پھر میم مؤنث بن گئی. نہیں, صفت جو ہوتی ہے, موصوف صفت جو ہوتے ہیں وہ مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے, پراپر اور کامن ہونے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے جو ہے نا ایک دوسرے کے بالکل سملر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی اچھا ہم میم گرامر ایک کو اور پڑھیں چیز گے ہے کہ جو انشاءاللہ. ناؤن ہوتا ہے اس کے ہوں اندر، میم جو ناؤن جی ہوتا جی ہے کنٹینیو کریں اس آمنہ, کے آپ اندر اپنا ہم کوشچن مطلب کنٹینیو جو کریں. صفت وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی کیا مطلب ناؤن کے اندر ہی آتی ہے نا؟ جیسے کبیرن، یہ بھی ناؤن ہے نا ایک؟ جی ہاں, یہ ناؤن میں شمار ہوتے ہیں. اسی لیے جب ہم موصوف صفہ سے سینٹینس سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں, اس کو مبتدا کہتے ہیں. مبتدا ایکچولی اسم ہی ہوتا ہے نا, اسم سے سٹارٹ ہونے والا ہوں کوئی بھی ورڈ, ٹھیک ہے. تو یہ جو مضاف صحیح. الیہ ہو جاتے ہیں, موصوف صفہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مرکب اشاری چلیں اس میں تو اسم اشارہ اور اس کا وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تمام جو ان کو ہم وہی ناؤن ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. صحیح. آج کا ہمارا ڈائلاگ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو کچھ وکیبلری بھی ملے گی انشاءاللہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے ہم پچھلے جو حوار ہیں, پچھلے جو ڈائلاگس ہیں, ان میں جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں, جو پروناؤنس پڑھے ہیں, وہ بھی یہاں پہ رپیٹ ہوں گے, ٹھیک ہے. تو بی اٹینٹیو, آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو کیا آپ ریکگنائز کر پاتے ہیں وہ پروناؤنس یا نہیں, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ٹھیک ہے، احمد اور بدر کے درمیان یہ ڈائلاگ ہے، آپ میں سے کریں گی نور صبا آپ آ جائیں اور ماریا سلیم آپ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذا أخي هو مدرس. اہلاً وسہلاً. ہوا مدرسن، ٹھیک ہے، ہوا مدرسن. ابھی جب آپ کوئی بھی آپ مطلب سینٹینس پڑھتے ہیں جس پہ آپ اینڈ بھی کرتے ہیں اپنے ساؤنڈ، تو اس کو پورے پراپرلی اس کو ادا کریں تاکہ آپ کو اس چیز سے فیملیئر ہو جائیں کہ ناؤن کون سا ہوگا. اس کے بعد جب ہم ورب پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کو ادائیگی میں اور ٹیکسٹ میں پڑھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہوا مدرسن. هو مدرس. اہلاً وسہلاً. هذا صديقي هو مهندس. اہلاً وسہلاً. مع السلامة. مع السلامة. احسن تم. جی نور صبا، آپ اس کو گرامیٹیکلی اس کو جو ہے وہ بتائیں، اس کی ڈیٹیلز بتائیں. میم آئی تھنک اس میں جو پہلے پڑھے میں انہی کے حساب سے نا. جی ہاں. اس میں آئی تھنک صرف ایک ہی پروناؤن یوز ہوا ہے، ضمیر متصل. هذا اخی، اخی یعنی جو اینڈ پہ اینڈنگ جو یا ہے. احسنتی. ہاں، which was first. یا ہے ضمیر متصل. اب آپ یہ بتائیں گے یہ یا متصل جو ضمیر ہے یہ کس پرسن کے لیے یوز ہوتی ہے؟ فرسٹ پرسن. میرا. فار وچ پرسن دس پروناؤن از یوزڈ؟ فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی جو پلیز. میرا کے اس میں آ جاتا ہے. فار فرسٹ پرسن میں کہہ رہی احسنتی. کہ فرسٹ پرسن کے لیے. یا یو آر رائٹ. احسنتی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہیں یہ پروناؤن ریپیٹ ہوا ہے؟ جی هذا صدیقی، یعنی یہاں پہ بھی یا یوز ہوا ہے اینڈ میں. احسنتی، بارک اللہ فرسٹ پرسن کے لیے. وزادک اللہ خیرا. ٹھیک ہے. اب ماریا سلیم آپ بتائیں گی اس کے علاوہ جو ضمیر منفصل یہاں پہ آئی ہیں ان کو آپ بتائیں کون کون سی ضمائر یہاں پہ یوز ہوئی ہیں جو منفصل ہیں. میم منفصل جو ہے مطلب کہ ڈی ایچ اٹیچ جو ہے جی ہاضا اور ہوا. ہاضا پروناؤن نہیں ہے، پروناؤن ہے لیکن یہ ڈی اٹیچ پروناؤن میں اس کا شمار نہیں ہوتا. ہوا صرف ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. احسنتی، ہوا یہاں پہ ڈی اٹیچ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کس پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے ہوا؟ سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا ہے. نہیں، یہ مطلب یوز ہوتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے. تھرڈ پرسن کے ٹھیک ہے، جی میم. تھرڈ پرسن میل کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی آمینہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرسن، اور وہ ٹیچر ہے. اہلا وسہلا یعنی گریٹنگز. هذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ہوا مہندسن، وہ انجینئر ہے. اہلا وسہلا مع السلام. مع السلامہ مینس سلامتی، سلامتی کے ساتھ. سلامتی کے ساتھ. ٹھیک ہے، مع مینس ساتھ، السلامہ مینس سلامتی. احسنتی، بارک اللہ فیکی. اب یہاں پہ جو ٹھیک ہے باقی سب تو اس کی ڈیٹیل ہو گئی ہے. اب یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے ہاضا.
ٹھیک ہے. تو ہاذا جو ہے یہ کہلاتا ہے اسم اشارہ. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. ٹھیک ہے, یا پوائنٹرز کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہاذا ہے یہ جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے یا پوائنٹر ہے, یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کو عربک میں کہتے ہیں اسم اشارہ. ٹھیک ہے, وہ اسم وہ ناؤن جس سے آپ پوائنٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. ٹھیک ہے, اور وہ چیز جو ہے وہ مذکر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن یا پوائنٹر ہے جس کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں, اور یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی شخص آپ کے قریب ہے یا کوئی بھی چیز آپ کے قریب ہے, اس کے لیے آپ اسم اشارہ ہاذا کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر آپ میں سے کون چاہے گا کہ اس کو اس پورے ڈائلاگ کو وہ کنورٹ کریں, جو ہے کہ یہ دو فیمیلز کے درمیان اگر یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے تو تمام اسم اشارہ اس میں جو یوز ہو رہے ہیں یا جو اس میں دوسرے جو ضمائر استعمال ہو رہے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ اس ڈائلاگ کو چینج کریں. میم آمنہ میں کے کروں. علاوہ, فاطمہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پہلے آمنہ نے ریز کیا تھا ہینڈ. چلیں ٹھیک ہے, آمنہ آپ کریں. هذه أختي هي مدرسة. هذه احسنت. صديقتي هي مهندسة. بس صرف احسنت یہ چینج احسنت. ہوگا، باقی سب ویسے. جی جی, باقی سب ویسے ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ آپ نے جب لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھے تھے علامات مؤنث. ٹھیک ہے, اب آمینہ نے کیا کیا ہے کہ علامات مؤنث کو اپلائی کیا ہے ان ناؤنز پہ جو مذکر تھے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہمارے پاس کیا ورڈ مذکر تھا, مدرسن. ٹھیک ہے, اب مدرسن کے ساتھ جب اس نے تا مربوطہ کو ایڈ کر لیا تو وہ مدرساتن مؤنث بن گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مدرسن کا مطلب ہوتا ہے میل ٹیچر. یہ جو ہے ورڈ جو ہے وہ کسی بھی پڑھانے والے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مدرسن یا مدرساتن. اسی طرح سے ورڈ تھا مہندسن, انجینئر. ٹھیک ہے, اب جو ہم نے لاسٹ ٹائم علامات مؤنث پڑھی تھے, سائن جو تھے جو فیمیل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, اس میں تا مربوطہ ہم نے پڑھی تھی. آمینہ نے وہ تا مربوطہ کا استعمال کرتے ہوئے اس ناؤن کو مؤنث بنایا ہے. ٹھیک ہے, مہندسن سے مہندساتن. ٹھیک ہے, صدیقن سے صدیقتن. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس نے پروناؤن فار فرسٹ پرسن جو یوز ہوتی ہے یا متکلم, عربک میں اس کو کہتے ہیں, تو یا متصل یا ضمیر متصل, تو اس نے تا کے ساتھ اس کو ایڈ کیا ہے, تو یہ کیا بن گیا تھا, صدیقتی. ٹھیک ہے, اور اخن جو ورڈ ہے یہ کہتے ہیں بردر کو, اور جو سسٹر کے لیے جو ناؤن یوز ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے اختن, جو لمبی والی تا ہوتی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اختن. اور مائی سسٹر کے لیے یوز ہوگا اختی. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر ایوری ون؟ جی میم. نور صبا, ماریہ سلیم, فاطمہ, یس سب کو میم. کلیئر ہے؟ یس میم. جی میم کلیئر. ٹھیک ہے, احسن. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ہو گیا یہ ڈائلاگ. نیکسٹ کیجیے گا. ساجد, نیکسٹ ڈائلاگ اوپن کیجیے گا. یہ ڈائلاگ کریں گی, آپ آ جائیں, آمینہ اور ساجد آپ آ جائیں. آمنہ از ویری ایکٹیو, میم ماشاء اللہ. میں یہ نہیں ہوں، ساجد باہر گئے ہیں. میں نے صرف ساجد اسکرین باہر کیوں شیئر ہیں, کی ان ہے. کی appointment ہے. ہم؟ جی وہ واپس آئیں تو پنشمنٹ جو ہے نا میں نے جی بتانی ہے. ٹھیک ہے, وہ کروانی ہے, پھر آپ پنشمنٹ دینی ہے پھر. اوکے، ٹھیک ضرور ہے, دوں گی. آ جائیں آپ, آمینہ آپ اور ماریہ سلیم آپ کریں. جی میم. السلام السلام علیکم. علیکم.
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। मैम आप बोल ले पहले आपकी। मैं हुदा बन जाती हूँ, आपने। नदा जो है वो आमिना नदा है, और अच्छा, हुदा मारिया है, ठीक है। ठीक। هذه أختي هي طبيبة. अहलन व सहलन। هذه صديقتي هي طالبة. अहलन व सहलन। مع السلامة. माअ अस्सलामा। अहसन तुमा। ठीक है, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे इसम इशारा जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, हाजिही। ठीक है, हाजिही इसम इशारा यहाँ पे यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड था वो क्या था, उख्तुन। उख्तुन किसको कहते हैं, बहन को, सिस्टर को। ठीक है, अब ये वर्ड जो था ये मुअन्नस है, ठीक है, इस वजह से इसके साथ जो इसम इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या पॉइंटर जो यूज हुआ है वो मुअन्नस ही यूज हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या आया है, हाजिही। तो जब आपने करीब किसी शख्स के लिए, ठीक है, फॉर पर्सन और अ थिंग, किसी के लिए भी आपने पॉइंट आउट करना हो जो मुअन्नस हो, ठीक है, मेरे पास कोई चीज पड़ी है, जैसे मेरे पास मैगजीन है, ठीक है, अरबिक में मैगजीन को क्या कहते हैं, कौन बताएगा। एनीवन नोस। मैम क्या कहा है आपने? अरबिक में मैगजीन को क्या कहते हैं। अम, مطالة. नहीं। अच्छा, अखबार को क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर को। जी सॉरी। मैम खबरातुन। मैम नहीं, सहीफतुन। जरीदतुन कहते हैं, जरीदतुन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये वर्ड्स भी होंगे लेकिन जो क्लासिकल अरबिक है उसमें जरीदतुन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि जरीदतुन, ठीक है, तो वो क्या है, एक चीज है, ठीक है, वो एक चीज है लेकिन वो क्या है, मुअन्नस, उसके आखिर में साइन मुअन्नस का आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैंने उसके लिए पॉइंट आउट करना है तो मैं क्या कहूंगी, हाजिही जरीदतुन। ठीक है, तो जब आपने देखना है कि कोई अगर शख्स या कोई चीज अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए अगर हमें इसम इशारा यूज करना है तो वो करीब होना चाहिए। ठीक है, करीब होना चाहिए, तो उसके लिए इसम इशारा हाजिही का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड तबीबतुन। ठीक है, तबीबतुन कहते हैं फीमेल डॉक्टर को, तबीबतुन फीमेल डॉक्टर। ठीक है, और इसका जो मुजक्कर है, इस वर्ड का जो मुजक्कर है वो क्या आता है, तबीबुन। ठीक है, मेल डॉक्टर। फिर नदा कहती है हाजी ही, ये सदीकती मेरी दोस्त है। ठीक है, ये वर्ड असल में क्या था, सदीकती जो है ये वर्ड था सदीकतुन। ठीक है, सदीकतुन, तो जब इसके साथ जो है वो ऐड हो गई अ, या मुतकल्लिम। ठीक है, तो फिर जब भी किसी कोई ऐसा वर्ड हो जिसके आखिर में ता मरबूता आ रहा हो और उसके बाद उसके उसके साथ जो है वो जो है वो अटैच प्रोनाउन आ रहा हो, ठीक है, यानी जमीर मुत्तसिल आ रही हो, तो वो जो गोल ता होती है वो खुल जाती है, तो वो ऐसे हो जाता है सदीक, ऐसे। ठीक है, अब इसके साथ या मुतकल्लिम की आ गई है, ठीक है, जमीर मुत्तसिल आ गई है। तो कोई भी वर्ड हो जिसके आखिर में ता मरबूता आ रही हो और उसके साथ आपने जमीर मुत्तसिल अटैच करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वो ता जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, वो जो गोल ता है, मरबूत ता जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, हाजी ही सदीकती, ये मेरी दोस्त है, हिया तौलिबतुन, वो स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये जो तौलिबतुन जो है, तौलिबतुन कहते हैं फीमेल स्टूडेंट को। अब इसका जो मुजक्कर वर्ड आएगा वो क्या आएगा, तौलिबुन। ठीक है, तो वो कहती हैं माअस्सलामा, सलामती के साथ, माअस्सलामा सलामती के साथ। अब यहाँ पे इन दोनों डायलॉग्स में जो चीज़ आपने प्रैक्टिस की है वो ये है कि अस्माई इशारा आपने मुजक्कर वर्ड के साथ कौन से यूज करने हैं और मुअन्नस के साथ कौन से इस्तेमाल करने हैं। ठीक।
سب کو کلیئر ہے یہ؟ کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ جی میم کلیئر ہے. جی نو میم کوئی کوشچن نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آمینہ، آپ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ میم ابھی ہے 10 منٹ سے زیادہ. ٹھیک ہے، ابھی آپ پھر میرے ساتھ وہ شیئر کریں جو ہم نے ورڈز پڑھنے، ووکیبلری آپ کو میں نے واٹس ایپ کی. ٹھیک ہے، اس ویک پہ یا نیکسٹ ویک میں ہم جو ہے وہ ایک کلاس ایکسٹرا رکھیں گے، جس میں آپ کو میں جو ہے وہ 14 جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں عربک میں، 14 ضمائر آتے ہیں. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، یہ 14 استعمال ہوتے ہیں. تو وہ ضمائر ہم پڑھ لیں گے جو ہم نے اٹیچ اور ڈی اٹیچ پروناؤنس پڑھے ہیں نا، وہ دونوں ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسم اشارہ کا کیونکہ آگے بھی استعمال ہوتا رہے گا، تو یہ پھر ہم ایک کلاس ایکسٹرا رکھیں گے اور اس میں یہ تمام چیزیں ہم پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو سینٹینس سمجھنے میں اور سینٹینس بنانے میں بھی آسانی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہم ووکیبلری پڑھ رہے ہیں اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو، ایک تو آپ ووکیبلری آپ میمورائز کریں گے، آپ کے پاس جو ہے وہ ووکیبلری جب آئے گی تو پھر آپ کے پاس سینٹینس اسٹرکچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سینٹینس اسٹرکچر کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم ضمائر پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کا استعمال آئے. ٹھیک، تو یہ بڑا اچھا کومبو ہے آپ کا. اس کے لیے آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، خود کو جو ہے موٹیویٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے. تو آپ یہ بات ریئلائز کریں گے کہ ود ان منتھ جو ہے وہ آپ عربک بولنے کے قابل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ یہ ساتھ میں چیزیں پریکٹس کریں، جو چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ایٹ لیسٹ وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اور پھر جب ان کو آپ پریکٹس میں رکھیں گے تو پھر آپ فلوئنٹ، آپ کو اس میں فلوئنسی بھی آ جائے گی انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے ووکیبلری کا وہ ہے کہ جو بھی ہمارے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کو کن کن فیملی ممبرز کو کن کن ناموں سے پکارنا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آج کا ہمارا جو ہے یہ ووکیبلری ہے. اب اس کو غور سے پڑھیے گا. ٹھیک ہے، آنٹ یعنی جو ہم جس کو کہتے ہیں چچی. ٹھیک ہے، یہ عربک میں جو ہے سوری انگلش میں یہ مطلب ورڈ کامن ہے. ٹھیک، چچی ہو، ممانی ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا جو رشتہ آتا ہے اس کے لیے ورڈ آنٹ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربک میں جو ہے ہر ایک کے لیے علیحدہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کی چچی ہے تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوگا عمتن. سوری، اگر وہ پھوپھو ہیں آپ کی تو اس کے لیے ورڈ یوز ہوگا عمتن. ٹھیک ہے، اور اگر وہ آپ کی خالہ ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے ورڈ یوز ہوگا خالتن. ٹھیک ہے، آنٹ. بردر کو کہیں گے، جیسے کہ آج ہم نے ڈائلاگ میں بھی پڑھا ہے، بردر کو کیا کہیں گے؟ اخن. بردر کو کیا کہیں گے؟ اخن. اچھا، کزن جو ہے، اب کزن میں بھی یہی جو ہے وہ ہے، یہ وہ ماموں کا بیٹا ہو سکتا ہے، چچا کا، پھوپھو کا، کسی کا بھی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عربک میں یہ دیکھیے خاصی ڈیٹیل ہے. تو کزن کے لیے عربک میں آئے گا سب سے پہلے ابنون. ٹھیک ہے، ابنون کا ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ چچا کا بیٹا ہے تو ہم کہیں گے ابن عمن. ٹھیک ہے، ابن عمن یعنی چچا کا بیٹا. اور اگر وہ فیمیل کزن ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے تو آپ کہیں گے ابنتو عمن. ایکچولی جو سن ہے اس کے لیے ورڈ آتا ہے عربک میں ابنن. ٹھیک ہے، اور جو ڈاٹر کے لیے ورڈ آتا ہے وہ آتا ہے عربک میں ابنتن، آخر میں تا مربوطہ لگ جاتی ہے. اب اگر وہ آپ کا کزن جو ہے وہ چچا کا بیٹا ہے تو آپ کہیں گے ابنو، اور چچا کو عربک میں کہتے ہیں عمن. ٹھیک ہے، جو آپ کا چچا ہے، تایا ہے، اس کے لیے عربک میں ورڈ یوز ہوتا ہے عمن. تو اگر وہ چچا کا بیٹا ہے تو آپ کہیں گے ابنو عمن. ٹھیک ہے، اس کو ساتھ میں لکھتے بھی رہیں، اور میرے جو ساؤنڈز جو آپ کو حرکات جو سنائی دے رہی ہیں وہ ساتھ میں حرکات کا بھی ضرور جو ہے وہ آپ اضافہ کیجیے گا تاکہ آپ کو پروناؤنس کرنے میں مسئلہ نہ ہو ورڈ.
ابن عمین، ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو ہے وہ چچا کی بیٹی ہے تو ابنت عمین، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر وہ چچی کی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ سوری پھوپھو کی بیٹی ہے تو یہ سوری مجھے یہ عم اصل میں چچا کو کہتے ہیں نا، تو اس سے عمتن چچی کہہ دیتی ہوں. عمتن جو ہے وہ پھوپھو کا کہتے ہیں. تو اگر آپ نے پھوپھو کا بیٹا یا پھوپھو کی بیٹی کہنا ہے تو پھر اس کے لیے بھی سیم یہی رول اپلائی ہوگا، ابن عمتن، ٹھیک ہے. پھوپھو کا بیٹا ابنت عمتن، پھوپھو کی بیٹی. اچھا اب خال کہتے ہیں خالون، ٹھیک ہے. خالون کہتے ہیں ماموں کو، ٹھیک ہے. خالتن کہتے ہیں خالہ کو، اور خالن، ٹھیک ہے، تامربوتا کے بغیر، وداؤٹ تامربوتا، خالن ماموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ماموں کا بیٹا ہے تو ابن خالن، اور اگر وہ ماموں کی بیٹی ہے تو ابنت خالن، ٹھیک ہے. اور اگر وہ خالہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو خالہ کے لیے خالتن ہی آئے گا ورڈ. تو اگر خالہ کا بیٹا ہے تو ابن خالتن، اور اگر خالہ کی بیٹی ہے تو ابنت خالتن. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ جی میم الحمدللہ. باقی سب بھی بتائیں، جو بولنا نہیں چاہتے ہو تو چیک باکس میں بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے یس کہ میم. یس میم. آپ لوگوں کو جا رہی یا نہیں آ رہی. آمینہ میری وائس کلیئر ہے؟ بریک تو نہیں ہو رہی ہے؟ میم اصل میں آپ کی وائس نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کو شاید ہماری وائس نہیں آ رہی ہے بار بار نا. آپ کی کلیئر آ رہی ہے، آپ کی مجھے آ رہی ہے. باقی سب کی سنائی نہیں دی. باقی سب کو سمجھ آ گئی ہے آمینہ؟ یس میم. جی یس الحمدللہ. میں جی میم. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جو ڈیڈی یعنی جو فادر ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں ابن، ٹھیک ہے. اور ایک اور ورڈ بھی یوز ہوتا ہے والدن، ٹھیک ہے. اردو میں بھی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ والدن، عربک میں بھی آتا ہے والدن یا ابن، ٹھیک ہے. ڈاٹر کو ایز آئی ٹولڈ یو کہ ابنتن کہیں گے، ابنتن. فیملی کے لیے دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، عائلتن یا اسرتن، ٹھیک ہے. عائلتن یا اسرتن فیملی کو کہتے ہیں یعنی خاندان کو. گرینڈ مدر کو کہتے ہیں جدتن. گرینڈ مدر کو کیا کہیں گے؟ جدتن. اور گرینڈ فادر کو کیا کہیں گے؟ جدن. گرینڈ پا کو کیا کہیں گے؟ جدن. ہسبینڈ جو ہے اس کو کہیں گے زوجن. ہسبینڈ کو کہیں گے زوجن. لیکن جب آپ قرآن پاک میں آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو ورڈ زوجن کے علاوہ بھی کچھ اور ورڈز ایسے ملیں گے جو زوج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. می، ٹھیک ہے. یہ تو کوئی فیملی ممبر تو نہیں ہے ویسے، لیکن یہ ناؤن پروناؤن ہے، اس کو کہتے ہیں ڈی اٹیچ پروناؤن انا، ٹھیک ہے. یہ ہم پروناؤنس کی کیٹیگری میں پڑھیں گے. اچھا موم کو کہتے ہیں یا جو مدر ہے اس کو کہیں گے امن، ٹھیک ہے، امن. اور سسٹر کو کہیں گے اختن، ٹھیک ہے. آج کے لیسن میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے ڈائیلاگ میں، اختن سسٹر کو کہیں گے. سن کو کیا کہیں گے؟ ابنن. ٹوینز، ٹوینز کو کہیں گے توأمانن، ٹھیک ہے، توأمانن. انکل کو کہیں گے عمن، اگر وہ چچا ہے تو عمن، اور اگر وہ ماموں ہے تو خالن، ٹھیک ہے. اور وائف کو کہیں گے زوجتن، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ اس میں لکھنا ہے، پیر میں لکھنا ہے. جیسے ہسبینڈ ہے زوج تو وائف کو کہیں گے زوجتن، ٹھیک ہے. اور اگر آپ چچا کے لیے ورڈ یوز کر رہے ہیں، اچھا یہ ایک بات سوری، اگر آپ سسٹر کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کو اختن کہیں گے، اور بردر کو اخن. آپ نے اپنے نوٹس میں ایسے کر کے لکھنا ہے تاکہ آپ کو میمورائز کرنے میں آسانی ہو. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو چچا کی جو وائف ہوگی، ٹھیک ہے، یا جو ماموں کی جو وائف ہوگی اس کو کیا بلائیں گے عربک میں، ٹھیک ہے. تو عربک میں جتنے بھی جو نیمز آتے ہیں نا وہ محرم رشتوں کے نیمز ہیں، ٹھیک ہے. جیسے آپ کے ماموں آپ کے محرم ہیں، آپ کے چچا آپ کے محرم ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے چچا کی جو وائف ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بھائی کی غیر محرم ہو جائے گی،
ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو آپ کے جو چچا کی جو مومانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی تو شادی ہو سکتی ہے نا. تو وہ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں جو غیر محرم رشتے ہیں ان کے لیے عربک میں نیمز نہیں آئے ہیں. تو اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا وہ زوجتو یوز ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے چچا کی بیوی ہے نا تو اس کے لیے یوز ہوگا، اب اس کی بیوی ہے تو بیوی کے لیے ورڈ یوز کریں گے زوجتو. اور اگر وہ چچا کی ہے تو آپ کہیں گی زوجتو عم. ٹھیک ہے، اور اگر وہ بیوی ہے ماموں کی تو پھر آپ یوز کریں گی زوجتو خالن. ٹھیک ہے، اسی طرح سے پھوپھو محرم رشتہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کا غیر محرم ہے تو اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ پھوپھو کے ہسبینڈ کو پھوپھا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ورڈ آپ یوز کریں گے کیونکہ وہ ہسبینڈ ہے اس کا، تو اس کے لیے ورڈ یوز کریں گے زوجن. ٹھیک ہے، زوجو. اب وہ پھوپھو کا ہسبینڈ ہے تو پھوپھو کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ عمتن. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پھوپھا کے لیے کیا ورڈ یوز ہو جائے گا پھر؟ زوجو عمتن. ٹھیک ہے. یس میم. جی. یہ جو ڈیٹیل میں نے یس بتائی ہے. میم. یس ٹھیک میم ہے، سمجھ آ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، آپ میں سے کون اس کو رپیٹ کرنا چاہے گا؟ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ان کو رپیٹ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ. میم ٹائم جی نہیں آمینہ، بالکل بھی. ٹائم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں. اس کو آپ پڑھیے گا، اس کے بارے میں جو بھی آپ کے اگر کوئی کوشچن ہوئے تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا، وہاں پہ میں انشاءاللہ آپ کے کوشچنس کو آنسر کروں گی. تو اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Yeah.